محبت بازی آخر، لکھاری ہما قریشی، قسط نمبر 1۔ ناظرین، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کل رات کچھ نامعلوم افراد رات کے اندھیرے میں ان معصوم شہریوں سے لوٹ مار کی اور ان کی ذرا سی مزاحمت پر انہیں موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ شہر سے ذرا مسافت پر ایک گنجان علاقے کی شاہراہ کے عین وسط میں لگے خون کو میڈیا کی زینت بناتی کل رات ہوئی واردات کے بارے میں عوام کو چیخ چیخ کر مطلع کرتی اپنے کیمرہ مین کے ساتھ قدم بڑھاتی رپورٹر لڑکی اس وقت غصے سے بھپری ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ دیکھیں کہ کس طرح درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ محض چند کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر معصوم جانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آخر کس لیے؟ محض چند روپوں کی خاطر؟ کیا ہمارے یہاں انسانی جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ اب کوئی بھی چور اچکا یا پھر کوئی بھی گنڈا موالی بندوق کے زور پر ان معصوموں کا خون بہا دے اور پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو؟ چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی لیے ہاتھ میں پکڑے مائک میں تیز تیز پھولے تنفس سے بولتی وہ اس وقت ملک کے ہر ٹی وی اسکرین پر موجود تھی۔ میں پوچھتی ہوں، کہاں ہے ہماری پولیس؟ کیا آپ سب سو رہے ہیں یا پھر آپ کو اس ملک میں بڑھتی ہوئی یہ درندگی، خون ریزی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی؟ کیا آپ سب آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں؟ آخر کر کیا رہی ہے ہماری فورسز؟ اب تک حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ کیا آپ کو معصوم عوام کی آواز، سسکیاں، ان کی چیخ و پکار کیا کچھ سنائی نہیں دے رہی؟ آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور معصوم چہرے ان بے ضمیر لوگوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ آخر کب جان چھوٹے گی ہماری اس ٹائیگر نامی بلا سے؟ آنکھوں میں نفرت کی چنگاری لیے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنا ہر جملہ پورے اعتماد سے بولتی وہ قوم کے کتنے ہی لوگوں کا دل جیت چکی تھی، جبکہ اس کے آخری الفاظوں پر اپنے اڈے پر موجود شخص نے اسکرین پر پٹر پٹر بولتی لڑکی کو نشے کے باعث سرخ ہوتی آنکھیں وا کرتے بڑی دلچسپی سے اس رپورٹر کو گھورا تھا، جس کی آنکھ میں کسی قسم کا کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ وہ اس ٹائیگر کا نام بڑے دھڑلے سے لے رہی تھی، جس کا ذکر عام شہری صرف اشاروں کنایوں میں ہی کرتے تھے، جہاں لوگ اس کے گینگ سے اس قدر خوفزدہ رہتے تھے کہ بھولے سے ان گینگسٹر کا نام تک اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے کہ کہیں کوئی سرگوشیاں بھی نہ سن لیں۔ اس شہر پر ٹائیگر کی اتنی دہشت تھی کہ بغیر اجازت تو وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور کہاں یہ 1.5 فٹ کی لڑکی بڑی دلیری سے کل رات ہوئے حادثے کا قصوروار اس کو ٹھہرا چکی تھی۔ ٹائیگر نے اس کا چہرہ حفظ کر کے سر واپس صوفے کی پشت پر گرا لیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی اس کے لیے نفرت آمیز الفاظ بولتی اس کے اندر کے حیوان کو جگا چکی تھی۔ اڈے پر موجود ارد گرد اسلحے سے لیس کھڑے ساتھی گینگسٹر اس کے ساتھ اپنے باس کی تحمل مزاجی دیکھ کر حیران تھے، جو اسکرین پر ایک غلط نظر ڈالنے کے بعد واپس نشے میں مدہوش ہو چکا تھا۔ شہر میں بڑھتی غنڈہ گردی کا یہ عالم تھا کہ اب ہر روز میڈیا میں کوئی نہ کوئی خبر سرگرم رہتی تھی، کہیں گھروں میں چوری، راہ چلتے لوگوں سے لوٹ مار، بینکس روبری اور بڑے بڑے اداروں میں لوٹ مار، یہ سب شہر میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، مگر اب تک اس سنگین صورتحال پر قابو نہیں پایا گیا تھا۔ اس شہر کی خراب صورتحال کا ذمہ دار صرف ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھا ٹائیگر اور اس کا گینگ۔ صبح صادق سے طلوع ہوتے سورج کی شہر میں پھیلتی کرنیں دیکھ لوگ اپنے اپنے کاموں کی جانب روانہ ہوتے۔ صبح کے وقت عموماً ہر گھر میں ہی افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ محلے کے ہر گھر سے بچے اپنے اسکول کالجز کی جانب گامزن تھے، تو کہیں بڑوں کو دفاتر پہنچنے کی جلدی تھی۔ گو کہ ہر شخص ایک نئے دن میں نئی امنگ اپنے ہمراہ لیے اپنی زندگی کا کوئی نیا محاذ سر کرنے کے لیے تیار، زندگی کے اس میدان میں اپنے حصے کی جنگ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ جمشید صاحب کے گھر میں بھی اس وقت کچھ ایسا ہی سما تھا۔ ناشتے کی چھوٹی سی ٹیبل پر موجود جمشید صاحب اخبار میں منہ دیے بڑی دلچسپی سے آج کے اخبار کی سرخیوں پر نظر ثانی کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب ان کی لاڈلی اکلوتی بیٹی اقصیٰ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی آفس وقت پر پہنچنے کی جلدی میں بوکھلائی سی تیاری میں مگن تھی۔ شگفتہ بیگم کچن کی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ شہر کے ایک متوسط طبقے میں واقع 200 گز کے مکان میں جمشید صاحب کے گھر کے 3 افراد آباد تھے۔ جمشید صاحب اور شگفتہ بیگم کی کل کائنات ان کی اکلوتی بیٹی اقصیٰ ہی تھی،
جو میڈیا سائنس میں بیچلر کی ڈگری لینے کے بعد صحافت کے شعبے سے ہی جڑ گئی تھی۔ جمشید صاحب خود بھی کافی عرصے میڈیا سے منسلک رہے تھے، کئی عرصہ ٹی وی چینلز کو اپنی خدمات فراہم کرتے رہے۔ اب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد باقی سہل زندگی اپنے گھر اور بچوں میں ہی گزار رہے تھے۔ اقصیٰ پچھلے 2 سال سے شہر کے ایک نامور نیوز چینل میں روڈ شوز کی ہوسٹ تھی۔ ملک کے حالیہ حالات کے پیش نظر شگفتہ بیگم کو اس کی تیز چلتی زبان کے باعث ہر وقت ہی ڈھڑکا لگا رہتا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ ادارے میں رہ کر ہی کوئی ٹاک شو ہوسٹ کر لے، مگر اقصیٰ اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ روڈوں کی خاک چھاننے کا اقصیٰ کو کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ سیدھا سادہ آسان کام تو اس سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ جان بوجھ کر روڈ شو ہوسٹ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا، جس کی آج کل کچھ زیادہ ہی ریٹنگ آ رہی تھی، جو ہمہ وقت کوئی نہ کوئی راز فاش کرنے کو تیار ہی رہتی ہے۔ میرے اللہ، اس شہر کو اب تو ہی بچا سکتا ہے، اس شہر کو محفوظ رکھ میرے مالک، شر پسندوں کے شر سے۔ جمشید صاحب اخبار فولڈ کر کے ایک جانب رکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلا کر مایوسی سے گویا ہوئے۔ ہر روز کے معمول کی طرح آج کا اخبار بھی تازہ ترین خبروں سے بھرا ہوا تھا، جو محض قتل و غارت پر مبنی تھیں۔ بابا، آپ بھی صبح صبح کیا پڑھنے بیٹھ گئے ہیں؟ یہ تو اس شہر میں روز کا معمول بن گیا ہے۔ ایسی خبریں پڑھ کر تو اچھا خاصا بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ اکثر اپنی چٹائی کا بنا بیگ کندھے پر لٹکا کر ناشتے کی ٹیبل پر آتی اکتا کر بولی، کہہ تو آپ صحیح نہیں ہیں بیٹا، اللہ جانے ان بے حس لوگوں کو کہ سینے میں دل ہے یا پتھر، انہیں ذرا رحم نہیں آتا ان معصوم جانوں پر ظلم کرتے۔ وہ خاصے افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ رنجیدگی سے بولتے دکھ کا اظہار کیا۔ صرف اسی لیے میں آپ کو کہتی تھی نا کہ نہ بھیجیں اس لڑکی کو اس فیلڈ میں۔ شہر کے حالات دیکھیں، اوپر سے اس کی گز بھر کی زبان کیمرے کے آگے چلتی ہے تو بس چلتی ہی چلی جاتی ہے۔ مجال ہے جو ذرا کوئی ڈر و خوف ہو اس لڑکی کو۔ شگفتہ بیگم کو تو جیسے موقع ہی مل گیا تھا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا۔ پلیز امی، آپ یہ فکر نامہ صبح صبح شروع نہ کیجیے گا، اقصیٰ نے سلائس پر مکھن لگاتے بیزاری سے کہا، جس پر جمشید صاحب نے مسکراہٹ چھپائی۔ ہاں ہاں، تمہیں تو میری باتیں بری ہی لگیں گی اقصیٰ، میں پھر کہہ رہی ہوں، تمہاری جاب محض عوام تک تازہ ترین خبریں پہنچانے کی ہے تو بہتر ہے وہی کرو۔ یہ ٹائیگر اور اس کے گینگ سے دور رہو، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ تم ان کی نظر میں آ گئی یا انہوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو بھلا کیا کریں گے ہم؟ شگفتہ بیگم نے نرم لہجے میں اسے سمجھانا چاہا، جو مسکرا کر ان کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر متفق نظر آ رہی تھی۔ ماما بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اب میں خطروں سے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی رہوں گی، مگر خطرہ اگر خود میرے جانب چل کر آ جائے تو میں معصوم کیا کروں؟ اقصیٰ مزے سے ناشتے سے انصاف کرتی معصومیت سے گویا ہوئی، جس پر شگفتہ بیگم نے تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ جمشید صاحب اس کی شرارت پر قہقہا لگا اٹھے۔ اوکے، اللہ حافظ، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نکلتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سخت سناتی، اقصیٰ جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر انہیں خدا حافظ کرتی گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، مجال ہے جو وہ کبھی ان کی کسی بھی خدشے کو سیریس لیتی ہو۔ جبکہ جمشید صاحب محض نفی میں سر ہلا کر رہ گئے، یہ ان کے گھر کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ چیتے، تو آج کے لیے تیار ہونا، پھر تم اڈے پر جتنا بھی مال موجود ہے وہ سب تم اپنی نگرانی میں نکلوا لے ہونا؟ پاشا سیٹھ نے ٹیبل پر پڑے مشروب کو منہ لگاتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ تو اپن پہنچا دے گا سیٹھ، یہ بتاؤ اس میں اپن کا حصہ کتنا ہے؟ ٹائیگر نے گلے میں پڑی سونے کی چین انگلی پر گھماتے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ خوش کر دیں گے تمہیں چیتے، سیٹھ نے زبانی انداز میں کہتے ہوئے قہقہا لگایا۔ تو سیٹھ سمجھ لے کام ہو گیا، ٹائیگر نے کہتے ساتھ ہی منہ سامنے پڑا گلاس اٹھا کر اپنے منہ سے لگایا۔ چیتے، اس بار میرے مال پر پولیس کی کڑی نگاہ ہے، اور یہ مال بھی کروڑوں کا ہے، تو ذرا خیال رکھنا، بس تم یہ مال اس کے مقام تک پہنچا دو، پھر سیٹھ تمہیں نوٹوں میں نہلا دے گا۔ سیٹھ نے اسے صوفے پر
سر گرا کر مدہوش ہوتے دیکھ چوکنا کیا۔ سیٹ بے فکر ہو کر گھر جا، یہ ٹائیگر کی زبان ہے۔ جب ایک بار کہہ دیا کہ کام ہو جائے گا تو مطلب ہو جائے گا۔ اس نے نشے میں جانے سے پہلے نیم و آنکھیں کھول کر مطلع کیا۔ اب اس پر آہستہ آہستہ نشہ طاری ہو رہا تھا۔ سیٹ اسے مدہوش ہوتا دیکھ گینگ کے باقی لوگوں کو چوکس رہنے کی تاکید کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سیٹ دن کے اجالے میں ایک دنیا کے سامنے شہر کا نامچی بزنس مین تھا، جبکہ رات کے اندھیرے میں اس کا ایک الگ ہی کام اور ایک الگ ہی روح تھا جس سے محض چند ہی لوگ واقف تھے۔ دوسری جانب ٹائیگر نشے میں دھت کھلی آنکھوں سے پادشاہ سیٹ کی پشت تک رہا تھا۔ وہ لوگ تھے جو اپنا کام نکل جانے کے بعد مشکل پڑنے پر مقابل کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، مگر اپنا کام مکمل کرنے کے لیے انہیں ضرورت بھی انہی جیسے بدنام زمانہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ بلیو جینس پر آتشی رنگ کی لانگ شرٹ پہنے، گلے میں بلیک اسٹولر لپیٹے، صاف سی رنگت پر گالوں پر آتی ہاف کیچن میں مقید بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی نیوز چینل کی شیشے کی بنی اس بڑی سی بلڈنگ میں قدم رکھتی وہ بڑے اعتماد سے قدم اٹھاتی ذرا اجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھوں سے ارد گرد پر جانچتی ہوئی نظر ڈال کر کسی کو متلاشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج دیر ہو جانے کے باعث جلدی جلدی فاصلہ عبور کرتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی۔ اف یار، آج میں لیٹ ہو گئی۔ سر تو نہیں آئے نا ابھی؟ اپنی مخصوص جگہ سنبھال کر اقصیٰ نے عجلت میں دریافت کیا۔ بے فکر رہو کڑیے، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ سر اب تک نہیں آئے، ورنہ اب تک تو تمہاری پیشی آ چکی ہوتی۔ نرمین نے ہاتھ جھلا کر ساتھ آنکھیں بھی پھیلائیں۔ اگر اقصیٰ ایسے چلتا پھرتا اسٹار پلس کہتی تو کچھ غلط بھی نہیں کہتی تھی۔ چلو یار، بچت ہو گئی۔ تم یہ بتاؤ کل والے حادثے کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ اقصیٰ نے چیئر گھسیٹ کر اس کے برابر لگاتے دلچسپی سے پوچھا۔ کہاں تک پہنچنی ہے؟ اور اب تفتیش کیا خاک ہوگی؟ 1-2 دن کی بات ہے، پھر یہ کیس بھی تھوڑی سی تفتیش کے بعد بند ہو جانا ہے۔ جاں بحق افراد کے گھر والوں نے کیس عدالت میں دائر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے جو ذرا تفتیش ہو بھی رہی تھی وہ بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ نرمین نے کی بورڈ پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے بیزاری سے جواب دیا، جبکہ یہ سن کے اقصیٰ کے چہرے پر مایوسی سی چھا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ اتنی جلدی اپنے پیاروں کا خون کیوں معاف کر دیتے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ وہ بھی کیا کریں یار، مجبور ہیں، اپنے پیاروں کا خون تو کوئی بھی اتنی جلدی نہیں بھولتا۔ جانے والا تو چلا گیا، اب انہیں ان کا بھی تو سوچنا ہے جو اس وقت حیات ہیں۔ نرمین کی زبان اور ہاتھ دونوں ہی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جبکہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے وہ ایک سرسری سی نظر اس پر بھی ڈال لیتی تھی۔ کہ تو تم بھی صحیح رہی ہو، یہاں ہر انسان اپنی اپنی جگہ بے بس سا ہے۔ اقصیٰ نے اس کی بات سے متفق تھی۔ نرمین پر ایک نظر ڈال کر وہ بھی اپنا کام کرنے میں مشغول ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ٹیم کے ہمراہ روڈ شو کے لیے نکلنا تھا۔ آدھی رات کو جب دنیا جہاں کے لوگ ہر غم سے لاپرواہ، دنیا معافیمہ سے بے خبر، پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ایسے میں بہت سے شیطان کے چیلے انسانوں کے روپ میں اس زمین پر اپنے حصے کی برائی پھیلانے میں بھی مشغول ہوتے ہیں۔ رات کا دوسرا پہر تھا، جب رات کے اندھیرے میں چند لوگ گودام میں کھڑے ہیوی ڈیوٹی ٹرکس کو اسمگلنگ ہونے والے مال سے لوڈ کرنے میں مصروف تھے۔ سارے ٹرکس تقریباً لوڈ ہو ہی چکے تھے، اب اگر انتظار تھا تو بس رات کے گہرا ہونے کا، جب وہ آسانی سے اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ سب ہی مزدور جلدی جلدی ہاتھ چلا کر اپنا اپنا کام مکمل کرنے میں مصروف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ٹائیگر وقت کا کتنا پابند ہے۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی یا پھر وقت پر کام مکمل نہ ہوتا تو پھر جو سزائیں دیتا تھا ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگے۔ ایک طرف 2 کرسیاں ملا کر نیم درازی کی حالت میں آنکھوں پر کیپ رکھے آنکھیں بند کر کے لیٹا وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا تھا، دوسری کرسی پر کینچی کے انداز میں دھرے پاؤں کو مسلسل حرکت دیتا دھیمی آواز میں کوئی سر ملانے میں مصروف تھا۔ باس، سارے ٹرک لوڈ ہو چکے ہیں، اب بس ان کی روانگی کا انتظار ہے۔ ایک ساتھی ہاتھ میں کلاشن تھامے اس کے نزدیک آ کر گویا ہوا۔ ٹائیگر کچھ دیر کے توقف کے بعد اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں موجود سب لوگ الرٹ انداز میں ہاتھ روک کر کھڑے ہو گئے۔
ब्लू डैमेज पैंट पर खुले गिरेबान की शर्ट पहने, संजीदा से चेहरे पर हम वक्त आंखों में रहने वाली सुर्खी से सब पर एक तायराना नजर घुमाकर एक हाथ से दाढ़ी सहलाता, वो अपनी किसी सोच में महव नजर आ रहा था। लड़कियों के जैसे लंबे कंधों से नीचे आते बालों की पोनी बना रखी थी। पहली नजर के देखने वालों को इस अजीब से हुलिये में देखने के बाद जो पहला ख्याल आता वो किसी सड़क छाप मवाली जैसा ही था। रास्ता साफ है, पिस्तौल कमर के पीछे लगाकर एक आईब्रो उठाकर पूछा। हाँ टाइगर, रास्ता तो बिल्कुल साफ है, मगर मुझे यकीन है तुम्हारे चाहने वाले कहीं ना कहीं तुम्हारी ताक जरूर लगाए बैठे होंगे, मुकाबिल ने एक बेहंगम सा कहकहा लगाकर जोमैनी अंदाज में कहा। चेहरे पर मास्क लगाने से पहले इसके चेहरे पर एक भस्म करने वाली मुस्कुराहट जरूर रखना हुई थी। दो मजीद गोलियों से फुल मैगजीन पैंट की पॉकेट में उड़स कर वो ट्रक ड्राइवर्स को इशारा करता अपनी निगरानी में गोदाम से बाहर निकल चुका था। रात की तारीकी में ट्रक के स्टार्ट होने के बायस माहौल में एहताश सा पैदा हुआ था। हेडलाइट्स के बायस दूर तक रोशनी फैल गई थी, जबकि वो इन सब ट्रक के आगे हैवी बाइक पर अपनी निगरानी में इन सब को शहर की हदूद से निकलने तक साथ जाने वाला था। आज शहर में जगह जगह नाकाबंदी नाफिज थी, लेकिन टाइगर भी चकमा देने में माहिर था। कुछ ही दूरी पर पहुंचकर इसे एक पुलिस चौकी नजर आ गई थी, जिनसे फिलहाल ट्रक ड्राइवर खुद निमट चुके थे। वो भी पीछे के रास्ते पर वहां से निकल चुका था। दो चार मजीद पुलिस चौकियां भी आराम से पार हो गई थी। कुछ ही देर में ट्रक की हदूद से बाहर निकलने ही वाले थे। इसके बाद तो रास्ता साफ ही साफ था, शहर कहीं पीछे रह गया था। टाइगर वापस मुड़ने ही वाला था कि दूर से ही एक मजीद चौकी नजर आ गई थी। पुलिस के चंद एक एहलकार ऑन ड्यूटी शायद चेकिंग पर थे। चंद एक मजीद गाड़ियां लगी हुई थी जिनकी चेकिंग जारी चल रही थी। वो समझ गया था यहाँ इसी के स्वागत की ही तैयारियां चल रही हैं। पुलिस के दो एहलकार करीब आते ट्रकों में से ड्राइवर को भी बाहर निकाल चुके थे। अभी वो मजीद कोई चेकिंग करते या फिर कोई कार्रवाई करवा कर वायरलेस पर पैगाम आगे पहुंचाते। टाइगर ने अचानक ही पीछे से हमला कर दिया था। चौकी पर मौजूद तमाम पुलिस एहलकार फायरिंग से जख्मी हो गए थे। टाइगर फौरी तौर पर इन ट्रकों को वहां से निकाल चुका था, जबकि इसकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जख्मी पुलिस एहलकार इस अरसे में वायरलेस पर आगे रिपोर्ट कर चुके थे। टाइगर की शहर वापसी तक आधी शहर की पुलिस इसकी तलाश में पहले ही थोड़े थोड़े से फासले पर इसकी ताक लगाकर बैठी थी, जिन्हें पहले वो हाईवे की सड़कों पर घुमाता एक पर एक बार इन सबको चकमा देकर फरार हो चुका था। सारी रात पुलिस इसके बहकावे में इसके पीछे थी, जब से इसका काम हो चुका था। अब तक यकीनन ट्रक कहीं के कहीं पहुंच चुके थे। फिलहाल वो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो चुका था। जानता था कि अब एक हफ्ते तक मीडिया पर इसी के नाम का चर्चा रहना था। होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए वो पहाड़ी इलाकों की जानिब गामजन था। लो, आज फिर एक नई खबर आ गई। मुझे तो लग रहा है ये सब आपस में मिले हुए हैं, वरना ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स इतने सारे लोगों को चकमा देकर फरार हो जाए और उन लोगों को इसके अलावा कोई मालूम ना हो। अक्सर ने आज के अखबार पर एक सरसरी सी निगाह दौड़ाकर आहिस्ता सी आवाज में माथे पर त्योरी चढ़ाकर सरगोशी की। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? दफा करो, जिनका फर्ज है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मैसर करना, जब वही गाफिल हुए बैठे हैं तो तुम और मैं क्यों फजूल में परेशान हो। नरमीन ने आज की सर्वे रिपोर्ट तैयार करते बेनियाजी से कंधे उचकाए। अक्सर एक गहरी सांस खारिज करती उसकी सोच पर मायूसी से नफी में सर हिलाती रह गई। कभी कभी तो लगता था कि जो कत्ल गारत इस वक्त शहर में फैली हुई है वो बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक बेहिस मौजूद था। तो फिर कहते हैं ना, जैसी रियाया वैसी हुकूमत। अच्छा तुम बैठो, मैं ज़रा अपनी टीम की तैयारी चेक कर लूँ। आज मुझे एक बहुत अहम रोड शो होस्ट करना है, जिसमें हम इन हवा हालात में आवाम की राय जानने की कोशिश करेंगे। तुम दुआ करना कि शो अच्छा हो। अक्सर अपने चेहरे पर बार बार आती लटों को कान के पीछे करती एक सर्द आह खारिज करती उठ खड़ी हुई। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। नरमीन ऐसे थम्स अप करती अपने काम में मसरूफ हो गई। थैंक्स। अक्सर अपनी सारी डिटेल्स की फाइल तैयार करती अपने ऑफिस रूम की जानिब बढ़ी। सर, शहर की इस कदर खराब सूरत हाल में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारी फौजी इस सूरत हाल पर सीरियस होकर काबू करना चाहती है, या अब तक सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है?
اکثر اس وقت عوام کی رائے جاننے کے لیے روڈ کے بیچوں بیچ مائک اور کیمرہ لیے ایک ہجوم میں گھیری کھڑی تھی۔ کتنے ہی لوگ اس کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دیکھیں میڈم، شہر کی صورتحال تو ایسی ہے کہ مطلب ہر طرف قتل و غارت پھیلی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، عوام خوف و ہراس کا شکار ہے۔ مگر ہم عوام بھی کیا کریں، بلا وجہ اور روز روز کے اس خون خرابے سے تو ہم بھی تنگ آ گئے ہیں۔ ایک شہری کی رائے دینے کے بعد وہ مزید لوگوں کی جانب پڑی تھی جن کی تقریباً بس ایک ہی رائے تھی کہ وہ بس اپنے ملک و شہر میں امن چاہتے ہیں۔ فی الحال یوں کھلے عام ٹائیگر کا نام لینے کی جرات ان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں دن بدن خراب ہوتے حالات کا صرف ایک ہی شخص ذمہ دار ہے، اور وہ ہے ٹائیگر، جس کا سکہ ہمارے شہر میں چلتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جو دن بدن ہمیں دیمک کی طرح چاٹتا چلا جا رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ پہاڑی علاقے میں ایک چائے کے ڈھابے پر بیٹھے ٹائیگر نے ابرو اٹھا کر اس رپورٹر کو دیکھا تھا جو نہ جانے کیوں اس عمر میں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ افسا مزید اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی، مگر ہر بار کی طرح اس کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ یہ چہرہ تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اچانک سے سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں میں بے انتہا نفرت سمٹ آئی تھی۔ آپ اکثر کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ضرورت ہے یہ روڈ شوز کرنے کی؟ بس سیدھا سادہ خبریں پڑھا کریں۔ یا اگر شو کرنے کا اتنا شوق چڑھ رہا ہے تو کسی سیاستدان کو شو میں بلوا کر اس کے ساتھ سیٹ پر شو ہوسٹ کر لے۔ یہ گینگسٹر سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شگفتہ بیگم بھی حال ہی میں ہوا اس کا شو دیکھ کر بھپر گئی تھیں۔ جمشید صاحب نے ناک پر رکھا چشمہ اتار کر ایک طرف ان کی جانب دیکھا جو مسلسل جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر گشت کرتی مسلسل پریشانی کے عالم میں کچھ نہ کچھ بول رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اکثر کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں بٹھا لیتی جو چلی تھی دنیا سر کرنے۔ صحافت اس کا شوق ہے اور ایسا بھی کیا غلط ہے؟ نیوز رپورٹر کا تو کام ہی یہی ہے، معاشرے کی برائی کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، کہیں زیادہ تو کہیں کم، مگر بات تو کرنی پڑتی ہے۔ اختلافات ہونا کوئی بڑی بات نہیں، جمشید صاحب نے ذرا تحمل سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے جمشید صاحب، شوق کو شوق ہی رکھے، اس طرح کے معاملات میں کیوں دخل اندازی کر رہی ہے؟ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اس سے کہیں ذرا اپنی زبان پر قابو رکھے، ورنہ مجھے تو لگ رہا ہے ہم بہت جلد کوئی بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ شگفتہ بیگم نے پریشانی سے اپنے خدشات کا اظہار کرتی غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے بیٹھے جمشید صاحب کسی سوچ میں غرق دکھائی دے رہے تھے۔ ایک عرصہ انہوں نے بھی صحافت کی تھی، مگر جاب کو جاب کی ہی طرح رکھا تھا، مگر اکثر کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر رہی تھی۔ ابھی یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے ٹائیگر؟ ابھی یہاں کی پولیس تمہاری ہی طاق میں بیٹھی ہے، تمہاری تلاش اب بھی جاری ہے، ہم سب بھی ابھی اڈوں سے فرار ہیں۔ دوبارہ ریڈ پڑ چکی ہے۔ ٹائیگر کے ساتھی دوست نے اس سے فون پر گفتگو کرتے اسے فی الحال اپنے ارادوں سے باز رہنے کا کہا جو ایک نئی مصیبت سر لینے کے چکر میں تھا۔ دوسری جانب سے ٹائیگر کا ایک جاندار قہقہا سنائی دیا۔ وہ ایسے ڈرا بھی کن سے رہا تھا جو آج سے نہیں کئی سالوں سے اس کے پیچھے خوار ہو رہے تھے، مگر وہ ٹائیگر تھا، چیتے کی سی رفتار سے بھاگنے والا۔ چھوٹے، ایسا بھونا مذاق تو اپن کے ساتھ نہ کیا کر یار، ڈرانا ہی تھا تو کسی ایسی ہستی کا نام لیتا جسے سن کر واقعی کپ کپی آ جاتی، یا میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگتا۔ یہاں تو سالی ابھی تک کوئی جھرجھری بھی نہیں آئی۔ مذاق اڑاتے لہجے میں تبصرہ کرتا ہوا آج موڈ میں لگ رہا تھا۔ ٹائیگر کے موڈ کی شوخی کسی اچھی خبر کا اشارہ ہرگز نہیں تھی، نہ جانے یہ خوشی کس معصوم کی سانسیں خشک کرنے والی تھی۔ لیکن یار تو کرے گا کیا یہاں کر؟ مجھے بتا، میں اس رپورٹر کو ابھی اٹھا لاتا ہوں، پھر تو جیسے مرضی چاہے اس کی زبان بند کروانا، مگر ابھی یہاں نہیں۔ آ میرے یار، ورنہ بڑا لفڑا ہو جائے گا یار۔ اس گینگ کا سب سے اہم اور ٹائیگر کا لاڈلا بندہ تھا، ویسے اس کے ارادے بالکل بھی نیک نہیں لگ رہے تھے۔ نہ چھوٹے، اب تو جو بات ہوگی وہ مد مقابل ہوگی، میں بھی تو دیکھوں آخر کتنا دم ہے اس رپورٹر میں۔ وہ بستر پر دراز آنکھیں بند کیے کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ دوسری جانب سے اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر جب تک وہ فون بند کر چکا تھا۔ چھوٹے کے ذمے محض اس کے گھر سے باہر نکلنے اور جانے کے وقت تک کی جانکاری درکار تھی، باقی سب تو وہ خود ہی دیکھ لیتا۔ ویل ڈن مس اقصیٰ،
آپ تو جانتی ہوں گی ہمارے روڈ شوز اس قدر کامیاب جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے سارے شوز ہی ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں، صرف آپ بھی محنت اور لگن کی بدولت۔ یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ یوں روڈ کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ٹائیگر کا نام لیتی ہیں، بلکہ ساتھ ہی انصاف کے لیے سبھی کے دروازے بھی کھٹکھٹاتی ہیں۔ ایک مخلوق انسان ہی اپنے پیشے کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے۔ ہفتہ بھر پہلے عوام کے ساتھ ہوا شو ٹرینڈنگ میں گیا تھا، جس میں بہت سے لوگوں نے کمنٹس میں اقصیٰ کے چینل کو سراہا تھا کہ چلو کوئی تو تھا جو موضوع کو بھی زیر بحث لایا تھا، ورنہ اب تک تو سبھی ڈر اور خوف سے خاموش چپ بیٹھے تھے کہ کہیں ٹائیگر نامی بلا انہیں پر نہ ٹوٹ پڑے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میرا یہ شو کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عوام اپنے اندر کے ڈر کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، خاموش نہ رہے، کچھ تو بولے۔ اکثر اپنے باس کے شیشے کے بنے آفس روم میں موجود ان کی تعریف پر کھل سی اٹھی تھی۔ جی مس اکثر بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کتنی جلدی ہمارا شو اور نیوز چینل اس ملک میں ٹاپ 10 چینلز میں سے ایک ہوگا۔ نیوز چینل کے مالک کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ فیک نیوز نشر کرنے کے باعث ان کے چینل کی ریٹنگ بالکل ڈاؤن ہو چکی تھی، جو انہیں اب اقصیٰ کی بدولت آسمان کو چھوتی نظر آ رہی تھی۔ انشاءاللہ ضرور سر۔ اقصیٰ کو تھوڑا عجیب لگا مگر پھر وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ گڈ جاب مس اقصیٰ، آپ جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایسے ایک بار پھر سراہ کر جانے کی اجازت دی۔ اقصیٰ بھی اپنے باس کی تعریف پر پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ اف نرمین، میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ میں آج کس قدر خوش ہوں۔ آج باس نے خود مجھے اپنے آفس میں بلوا کر میری تعریف کی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج مجھے میری محنت کا ثمر مل گیا ہو۔ اقصیٰ وہاں سے ڈرنے کیسے انداز میں بھاگ کر نرمین کی جانب آئی، بڑھتے مسرت سے جذبات میں سیدھا اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ واہ بھائی، کیا بات ہے! مجھے تو پہلے ہی خبر تھی۔ آخر میری دوست ہے ہی اتنی قابل تعریف کی حقدار۔ نرمین مسکرا کر اس سے گلے ملتی پرجوش سی شرارت سے گویا ہوئی تو وہ اسے ایک دھپ لگاتی مسکرا اٹھی۔ چلو پھر اسی خوشی میں آج کی کافی میرے طرف سے۔ تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کس بڑے دل والی سے پالا پڑا تھا؟ اکثر فراغ دلی سے آفر کرتی مصنوعی تفکر سے بولی تھی۔ نرمین جلدی سے آنکھیں پٹپٹا کر راضی ہوتی اپنی فائل اٹھا کر اس کے قدم ہوئی۔ شام کے 5 ہونے میں چند ہی منٹ باقی تھے۔ تقریباً آدھا اسٹاف تو پہلے ہی نکل چکا تھا۔ شام کے وقت کافی شام میں موجود اکثر ایک کونے میں پڑے ٹیبل پر نرمین کے ہمراہ کرسیوں پر براجمان کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی آج شہر میں ہوئی تازہ واردات کے بابت بات کرتی محو گفتگو تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چہرے کو چھوتے الگ ہی سرور بخش رہے تھے۔ شہر بھر کی بہت سی عوام اس وقت شاپ میں موجود دنیا جہاں کی فکروں سے غافل اس خوبصورت شام سے لطف اٹھانے میں مصروف تھے۔ تیز ہوا کے باعث چہرے پر اڑاتی بالوں کی چند لٹیں کان کے پیچھے اڑس کر نرمین کی جانب متوجہ ہوتی، جو اب ذرا خاموش ہو کر موبائل کی جانب متوجہ تھی، ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ یار اس موبائل کی تو جان چھوڑ دو، میں بولے جا رہی ہوں اور تم صرف ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہی ہو۔ اکثر نے اسے مسلسل موبائل پر مصروف دیکھ کر جھنجھلا کر ٹوکا۔ ہاں یار بولو بولو۔ نرمین موبائل ٹیبل پر سائڈ میں رکھتی جلدی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو اس کی توجہ کی ہی منتظر تھی۔ یار میں سوچ رہی تھی کل رات جو واردات ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا واقعی ٹائیگر اور اس کے گینگ کا ہاتھ ہے؟ اکثر نے پرسوچ انداز میں استفسار کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اور بھلا کس کا ہاتھ ہوگا؟ نرمین نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور یار مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے جیسے ضرور کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ تو کافی عرصے سے روپوش ہے، تو پھر وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اکثر نے کسی اہم نقطے پر پہنچ کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ لو بھائی، تم تو جب کرنا عجیب ہی بات کرنا، نرمین نے تیری چڑھا کر کہتے سر جھٹکا۔ یار تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھ رہی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں ایک واحد گینگ ٹائیگر کا ہی تو نہیں ہے، یہ کام کسی اور گینگ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر نے بہت سوچ و بچار کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ارے یار تم فضول میں اتنا سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹائیگر گینگ اتنا بڑا گروہ ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ چھوٹے موٹے گینگسٹر اس کے آگے ٹک سکتے ہیں؟ بلکہ میرے خیال میں تو وہ خود اس کی جی حضوری کرتے ہوں گے۔ نرمین ناک دبا کر شرارت سے مسکرا کر قیاس آرائی کی۔ جتنا ہولڈ ٹائیگرز کا اس شہر پر تھا، اس کے بعد ایسا سوچنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی
کہہ تو تم بھی ٹھیک رہی ہو، اقصیٰ نے کسی سوچ کے زیر اثر کھوئی کھوئی لہجے میں کہا۔ اقصیٰ اور نرمین ابھی باتوں میں ہی مصروف تھیں کہ کافی شام میں یکایک بھونچال سا آ گیا۔ دوسری ٹیبل کے لوگوں کی چیخیں خوف سے بلند ہو گئی تھیں۔ منہ پر کپڑا لپیٹے لوگ بلیک کپڑوں میں ملبوس جدید اسلحے سے لیس ڈکیتوں نے وہاں 2-4 فائر کر کے سب کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ لوگوں میں مزید خوف و ہراس بڑھ گیا تھا۔ اقصیٰ اور نرمین کو بھی حواس باختہ کسی ڈر کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ 4-5 لوگ وہاں کے اسٹاف سمیت سب کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ اقصیٰ کو جو آج حقیقت میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، ورنہ تو آج تک اس گینگ کی دہشت گردی کا خبروں یا اخباروں میں پڑھ رکھا تھا، اس بار اسکرین پر پٹر پٹر رپورٹنگ کرنے والی اقصیٰ کے حواس تک معطل ہو گئے تھے۔ خاموش، بالکل خاموش، کوئی ہلنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، ہوشیاری نہیں، سرد لہجے میں بولتے۔ وہ ان سب چھوٹے بڑوں کے خوفزدہ چہرے دیکھ رہے تھے۔ دیکھو، ان سب کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ معصوم شہری ہیں، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے ہم سے کرو۔ وہاں کا آنر جو اتفاق سے آج وہیں موجود تھا، دوڑ کر ان کی جانب آتا، صلح کا راستہ نکالنے کا خواہاں تھا۔ اس کی بات نظر انداز کرتا ایک نقاب پوش دور سے ہی اقصیٰ کو ڈرا سہما کھڑا دیکھ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ جو خوف سے قدم پیچھے کو اٹھاتی دیوار سے چپک گئی تھی۔ نرمین کا حل بھی اس سے کچھ خاص مختلف نہیں تھا۔ ٹائیگر قدم اٹھا کے اس کے مزید نزدیک آتا اسے ہراساں کر رہا تھا، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ماسک کے پیچھے چہرے پر اچانک سے شیطانی مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ رپورٹر، عجیب سے لہجے میں کان کے پاس ابھرتی سرگوشی پر اقصیٰ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل سی گئی تھیں۔ او ہیرو، اگر اپنی جان کی امان چاہتا ہے تو یہیں سائٹ پر کھڑا رہے، ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ شاپ کے اونرز کو لڑکیوں کی جانب قدم بڑھاتا دیکھ ایک نقاب پوش نے گن اس کی کن پٹی پر رکھ کر دھمکایا۔ وہ بے بسی سے وہیں ٹھہر گیا اور پریشانی سے اس نقاب پوش کو لڑکیوں کو خوفزدہ کرتا دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ خوف سے گردن پھیر کر آنکھیں میچ گئی تھی، جبکہ ٹائیگر مسکراتی آنکھوں سے اس کے چہرے پر کھیلا ڈر خوف دیکھ اس کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ رپورٹر، میرا نام تو ٹی وی پر بڑی دلیری سے لیتی ہو، ذرا اور مقابل آنے پر نظریں چرا رہی ہے تو بڑی ناانصافی ہے۔ رپورٹر، ٹائیگر کی قیاس آرائی پر اقصیٰ کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ تو کیا وہ اس شیطان کی نظروں میں آ چکی تھی؟ بے ساختہ ہی نگاہ اس کے سرخ انگارہ نگاہوں سے جا ملی تھی، جیسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھتا اس کا وجود راکھ کرنے کے در پر تھا، جو بلا وجہ اس کے راستے میں آ رہی تھی۔ مجھ سے دور رہو رپورٹر، ورنہ اپنی آگ میں تمہیں بھی جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ ٹائیگر کی اس بات پر اقصیٰ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آخر اس بات کا پس منظر کیا تھا؟ میں نے کیا کیا؟ اس کی گرم ماتھے پر آتا دیکھ خوف اقصیٰ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی حلق میں ہی دب گئے تھے۔ اس اچانک افتاد پر وہ گھبرا کر ہی رہ گئی تھی، رہے سہے ہوشاں اس کی آمد نے خطا کر دیے تھے۔ ٹائیگر گینگ سے دور رہو رپورٹر، ورنہ اگلی بار وارننگ نہیں دوں گا، سیدھا ٹھوک ڈالوں گا۔ انتہائی سرد لہجے میں بولتا ہوا آخر میں اس کے منہ پر شدت سے غرایا تھا۔ زور سے آنکھیں میچ کر کھڑی اقصیٰ کی خوف سے چیخ بلند ہو گئی تھی۔ پیٹر کا کام ہو گیا؟ اقصیٰ کو زور زور سے روتا دیکھ اپنے ساتھی سے پوچھا، جو کاؤنٹر پہ سے سارا کیش اٹھا چکا تھا۔ اب اس لڑکی کی خاطر اتنی دور سے خواری کاٹتا یہاں آیا تھا تو ذرا ہاتھ صاف کرنا تو بنتا تھا۔ سنو رپورٹر، آج کی خبر مجھے ہر اخبار کی زینت چاہیے۔ آج اس شہر میں ہونے والی ہر واردات کے پیچھے صرف اور صرف ٹائیگر کا ہاتھ ہوگا، اور یہ خبر تو میڈیا کو دے گی۔ اپن کو کل کے ہر اخبار میں چاہیے، ورنہ خوف سے کپکپاتے لوگوں کو دیکھ 2 ہوائی فائر کر کے ان پر اپنی دہشت کی دھاک بٹھاتا وہ سیدھا سے اقصیٰ سے مخاطب ہوا تھا، سرد لہجے میں غرایا تھا۔ اقصیٰ کی تو پہلے ہی خوف کے مارے جان نکلی جا رہی تھی، اس کے غرانے پر بے ساختہ ہی اس بات میں سر ہل گیا تھا۔ ایک بار پھر ٹائیگر اس کی فرما برداری پر مسکرا اٹھا تھا، جو کل تک بڑی دلیر بنی گھوم رہی تھی اور اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ نظریں گھما کر باقی تمام لوگوں کو دیکھا، جو خوف سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ شاپ اونرز کو اپنی جانب گھورتا دیکھ پہلے تو رخ موڑ کر جانے لگا، پھر اچانک پلٹ کر سیدھا نشانہ اس کے پیر کا لیے بڑے تحمل کے ساتھ وہاں سے دندناتا نکلتا چلا گیا۔ پیچھے چیخو پکار سے ایک عجیب ہی عالم ہو گیا تھا، جبکہ اقصیٰ تو اب تک ساکت جامد سی سن کھڑی تھی۔ اسے تو اب تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ٹائیگر اس کے اتنا قریب تھا اور وہ ابھی تک زندہ تھی۔ اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کے پیر سے پانی کی طرف بہتا سرخ مادہ دیکھ رہی تھی، جو تکلیف سے بلبلا رہا تھا۔ جاری ہے۔
تو کیسی لگی آپ کو ہماری محبت بازی آخر کی پہلی قسط؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار کریں، اور ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔